اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج کوکب ٹی وی کے توسل کے ساتھ آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے وہ ہے انسان کی ہلاکت کے اسباب۔ میں نے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 اپنے موضوع کے مطابق بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خلاق کائنات نے انسان کو ایک بہت بڑا سلسلہ سمجھنے کا اور عبرت پکڑنے کا عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت، یہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کمائی کی وجہ سے پہنچی ہیں۔ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری چیزوں کو تو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اس بات کی طرف اگر دھیان انسان دے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رب کائنات نے انسان کو بے شمار برکتوں، رحمتوں، عزتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور جس کے لیے رب کریم کا قرآن شاہد ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، ہر نعمت اعلیٰ اور بہترین ہے۔ سامعین محترم، دیکھیے، غور کیجئے، انسان جب سے دنیا کے اندر آیا اسے دو راستے مہیا ہوئے، ایک راستہ رحمان کا ہے تو دوسرا راستہ شیطان کا ہے۔ رحمان کے راستے پہ چلنے والوں کو انعامات جو ملیں گے وہ بھی بالکل واضح ہیں، اور شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کو جو سزائیں ملیں گی وہ بھی واضح ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کون سا راستہ تو نے استعمال کرنا ہے۔ اب جس راستے پہ چلے گا اسی راستے کے یعنی برعکس جو بھی تو کرے گا تجھے اس کا سلسلہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر اچھا ہے تو انعام دیا جائے گا، اور اگر برا ہے تو اس کے لیے سزا کے لیے تو یہ تیار رہنا چاہیے۔ رب ذوالجلال جل وعلا کا قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ یہ ارشاد ربانی ہمیں ملتا ہے کہ انسان، میں نے تجھے بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ تو میری عبادت کر، میرا ذکر پاک کر۔ حالانکہ رب کریم کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اپنی عبادت کی ضرورت ہے نہ ریاضت کی ضرورت ہے۔ دیکھنا ہو تو بے شمار اس کے فرشتے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت انسان کو کیوں یہ فرما رہا ہے کہ میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ یہی ہے، انسان عمل کرے گا اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، انسان عمل کرے گا اللہ مراتب میں جو ہے انہیں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا، عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ انسان کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کو جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آئیے آقا کے غلاموں، اس بات کو میں آپ تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا میں سلسلہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ الرحمن کی بابرکت خدمت میں لے چلتا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو میری بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا یا حضرت میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیا مجھ جیسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنے والا ہے، توبہ کر سکتا ہے، کیا میری توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے گناہ کتنے بڑے ہیں؟
تو کہنے لگا کہ حضور میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ، میرے گناہ زمین میں جو پانی کے قطرات ہیں ان سے زیادہ، آسمان کی ستاروں سے زیادہ۔ الغرض اس نے اپنا ذکر کیا کہ اس طرح میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے شخص بتا تو صحیح، کیا تیرا گناہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے زیادہ ہے؟ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ آئیے توبہ کریے۔ اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو کس طرح پسند فرماتا ہے؟ اللہ پاک کا قرآن میں ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کو پسند کرتا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے انہیں بھی پسند فرماتا ہے۔ آئیے آقا کے غلاموں سنیے کہ کس طرح حضرت خواجہ خواجگان نے اس بندے کی قسمت کو بدل ڈالا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا آئیے اللہ کے دربار میں حاضری دیجیے۔ اس نے کہا حضور میں آپ کے دست حق پہ بیعت کرتا ہوں۔ بیعت کی۔ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے 2200 قبروں کو پامال کیا اور 2200 لوگوں کے کفنوں کو اتار کر ان کی بے حرمتی کی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے کوئی ایسا بھی سلسلہ دیکھا جس کے لیے ہمیں بتانے میں عبرت ہو؟ آپ بتائیں اور ہمیں، اور جو ہمیں سنیں یا جو ہمیں دیکھیں، جو ہمیں جو ہے وہ اس بات کی طرف جو بیان جو دیتے ہیں وہ دیکھیں اور سنیں، اس بات کی طرف آئیں کہ واقعی ہی یہ عمل بہت برا ہے۔ اس نے کہا ہاں حضرت 3 قبروں کو میں جانتا ہوں جن کے معاملات میں نے دیکھے اور مجھے توبہ کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ پہلی قبر کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے، کہا میں نے قبر کو کھولا، دیکھا کہ مردے کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے اور اس کے گلے میں آگ کی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، اور پھر بدبو اتنی ہیبت ناک ہے کہ جس سے انسان وہ اس کو برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس بدبو کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ کہا یا حضرت میں وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس مردے نے کہا اگر تم آ ہی گئے ہو تو پھر مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ یہ کس عمل کی سزا تجھے دی گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اپنا تعارف تو کرائیے گا، تجھے کس عمل کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ آقا کے غلاموں توجہ سے میری اس بات کو سنیے اور اپنے آپ کو ذرا بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اس نے کہا یا حضرت میں نے جب اس مردے سے پوچھا، اس نے کہا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، میرا عمل یہ تھا میں شراب بھی پیتا تھا اور زنا بھی کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے مجھے کئی موقع دیے بچنے کے لیے، کئی موقع دیے توبہ کے لیے، کئی موقع دیے میرے یعنی گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، لیکن میں اس باتوں کی طرف دھیان نہ دیا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ارے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے بے نام و نشاں عظیم نوجواں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی رستم زماں کیسے کیسے۔ کہا وہ وقت بھی آیا کہ میری اسی حالت میں یعنی زنا و شراب کی حالت میں مجھے موت نے آ لیا، اور جب سے مجھے یہاں دفن کیا گیا ہے میرے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے، میرے گلے میں زنجیریں آگ کی ہیں، میرے نیچے آگ ہے، اور یہ بدبو اسی وجہ سے ہے، میرے برے عمل کی وجہ سے ہے۔ نہ جانے آج دنیا کے اندر کتنے لوگ زنا کرتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ شرابیں پیتے ہیں۔ یہ شراب وہ شراب ہے جس شراب کا ایک قطرہ اگر مطلق پانی میں ڈل جائے تو وہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا، استعمال کے قابل نہیں رہتا، وضو کے قابل نہیں رہتا، نہانے کے قابل نہیں رہتا، اس میں طہارت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس من کے اندر، جس دل کے اندر اللہ کا ذکر ہونا تھا، جس زبان نے اللہ کی یاد کرنا تھی، اور جس دل کے ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے یہ سلسلے ہونے تھے، اس دل کو کتنا گندا اور آلودہ کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اسے وہ سزا دی۔ تو سامعین محترم اگر انسان ایسا نہ کرتا تو رب ذوالجلال یقیناً اس کی قبر کے اندر برکت عطا فرماتا۔ وقت مختصر ہے، میں اپنی دوسری بات کو یعنی دوسری جو اس نے قبر کو دیکھا اس کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ الرحمن جن کے ہاتھ پر اس شخص نے بیعت کی تھی، وہ کہنے لگا حضرت میں نے دوسری جب قبر کو کھولا تو دیکھا کہ اس کا بھی چہرہ
جو ہے قبلہ کی جانب سے پھرا ہوا ہے، رنگ کالا سیاہ ہوا ہے، اور وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے بھائی مجھے کچھ پانی تو پلاؤ۔ تو آگے سے فرشتوں نے کہا اے آنے والی شخص، اللہ رب العزت نے اس بندے کو پانی نہ پلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ہرگز اس کو پانی نہیں پلائے گا۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا ہے اور نماز کا یہ تارک ہے، کیونکہ جو نماز کا تارک ہے آقا کے غلاموں، غور کیجئے گا کہ نماز ایک ایسا نور ہے، نماز اللہ نے ہمیں انعام عطا کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کے چہرے کا نور ہے، نماز قبر کا اندھیرا دور کرتی ہے، نماز رب ذوالجلال سے ملاقات کروائے گی، نماز ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اس بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یقیناً معاف فرمائے گا، کیونکہ نماز ایک بہترین دین کا ستون ہے۔ تو اس نے نماز کو چھوڑا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آقا کے غلاموں جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں؟ وقت مختصر ہے، آئیے میں تیسری قبر کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں اس نے عرض کی حضور تیسری قبر کو میں نے جب کھولا، کفن چرانے کا میں نے ارادہ کیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ اب کی بار قبر کے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ قبر جو ہے وہ روشن بھی ہے، فراغ بھی ہے، قبر کے اندر جو ہے ایک خوبرو نوجوان ٹہل رہا ہے اور مزے لے رہا ہے۔ تو میں بڑے تردد کے ساتھ جو ہے اس کے پاس جاتا ہوں اور جا کے پوچھتا ہوں، سلام کرتا ہوں، جواب ملتا ہے۔ کہا یار تو کون ہے؟ تعارف تو کرا۔ کہا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں۔ کہا یہ برکت کیسی، یہ انعام اور یہ عزت عظمت کیسی ملی ہے؟ تو کہا اللہ کا کرم یہ ہوا، کسی وائس سے سنا تھا کہ جس نے عاشورہ کے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کی قبر کو کشادہ فرمائے گا، نور علی نور فرمائے گا۔ تو ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت اگر اللہ توفیق دے رہا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، اللہ رب العزت نے برکت سے مالا مال کیا ہے، تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدوں کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے۔ یقیناً فاذکرونی اذکرکم، یہی فرمان حق ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کے چرچے کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔